السلام علیکم۔ جس پر بھی جادو ہو اس کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ قرآن کی مدد سے آسان علاج آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے جادو ہی کو دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا۔ جب کسی کے بچے نہیں ہو رہے تو کہتے ہیں جادو کروا دیا۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں اگر 70% یہ نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ جادو کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 خواب کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے، اس میں تمام جادو کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو یہ جاننے کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں، یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا نام اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں، اگر یہ نام مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو 5 خواب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک خواب بھی آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ آنا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک آپ کو ضرور آئے گا، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا تو سمجھ جانا آپ کو جادو نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیت یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سونا ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی معنی تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقہ کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی کالے سانپ ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں، تو یاد رہے کالے سانپ کو عام خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ آنا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں، اگر آپ کو یہ خواب آتا ہے یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا، جیسے زمین میں دراڑ ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، خواب میں ہی آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوہ آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر سے منڈلاتے ہوئے دکھ گئے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔
یہ پانچوں باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اب اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجئے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو تو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح جادو کا اثر آپ پر رہ جاتا ہے۔ دماغ کھلا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ جادو کا توڑ ہے اور یہی جادو کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔